نام میرا شارق سعید ہے اور میں نے اپنا سارا وقت جو ہے وہ سعودی عرب میں گزارا ہے، جدہ میں. ابھی مجھے یہاں آئے ہوئے تقریباً 4 مہینے ہو چکے ہیں کراچی میں. میں ویسے 2018 میں آ گیا تھا یہاں پہ، میری والدہ بیمار تھیں اور میں وہاں سے خود نوکری چھوڑ کے اور ریزائن کر کے اپنی فیملی کے ساتھ میں یہاں پہ آ گیا تھا. میرے 5 بچے ماشاء اللہ. اور اس کے بعد میں یہاں 2 سال رہا. اللہ نے تھوڑی بہت جو توفیق دی والدہ کی خدمت کرنے کی، اس کے بعد والدہ کا انتقال ہو گیا تو 2020 میں دوبارہ چلا گیا تھا. لیکن بچے میرے یہیں تھے کیونکہ بچے میرے اس وقت یونیورسٹی اور کالجز میں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ میں وہاں ابھی جو رہا ہوں اس میں میں نے مطلب گھر کی مشاورت کے بعد فیصلہ کیا کہ بھئی مجھے واپس آ جانا چاہیے، کیونکہ ابھی ظاہر بچوں کی پڑھائی وڑھائی کے بھی معاملہ ہے. اور میں اس بات کا قائل نہیں ہوں ذاتی طور پہ کہ کوئی بھی آدمی جو شادی شدہ ہو، بچوں والا ہو، وہ صرف معاش کی خاطر، مجبوری الگ بات ہے سب کی، میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن وہ اپنے بیوی بچوں سے الگ رہے. مہینہ 2 مہینے تھوڑے سے عرصے کے لیے تو چلو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایک جیسے کہ عام طور پہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے نتائج بہت بڑے نکلتے ہیں. وہ ہمارا بزنس سے اس کا تعلق نہیں، میں جنرل بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو ایک چیز تو یہ. اچھا، اب میں وہاں پہ مختصر بتا رہا ہوں، میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. میں بیسکلی میرا تعلق آئی ٹی فیلڈ سے ہے اور آئی ٹی کی میں نے لاسٹ جاب آئی ٹی مینیجر کی پوزیشن پہ میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتا تھا. اور تقریباً میں نے آئی ٹی فیلڈ میں 18 سے 20 سال میں نے میرا تجربہ ہے وہاں پہ. اور آئی ٹی میں نیٹورک سائٹ، سرور سائٹ، ڈیٹا سینٹر، یعنی اس میں میری ایکسپرٹیز ہے. اور میں جو آئی ٹی مینیجر تھا، میرے انڈر میں تقریباً 19 لوگ تھے، ہماری ایک ٹیم تھی اور ہمارا بہت بڑی کمپنی تھی جس میں تھا. تو ہماری تقریباً کافی ساری برانچز تھی آل اوور دی کنگڈم، اور سب کو ان ساری چیزوں کو میں ہیڈ کرتا تھا. ہمارے اپنے پروگرامرز تھے، ڈیزائنر، ساری چیزیں ہمارے پاس تھیں. تو آئی ٹی میں خود پروگرامر نہیں ہوں، مجھے پروگرامنگ بالکل بھی مطلب میرا اصل میں اس میں دلچسپی شروع سے میری نہیں ہے. میں نے کبھی کوئی کوڈنگ کا کام بالکل یہ کام نہیں کیا. ہاں، نیٹورکنگ کے کام میں نے خود بہت ہی یعنی بیسک سے میں نے کام خود کیا ہے، اور سرورز پہ میں نے بہت کام کیا ہے. ڈیٹا سینٹر میں نے سب خود بنایا، کیبلنگ سے لے کے اس پوزیشن تک میں پہنچا ہوں. اچھا، یہ تو ایک میری اپنی مطلب یہ کہ جو جاب میں کر رہا تھا ابھی لاسٹ تک، یہ تو میرا تھا. دوسرا وہاں پہ بزنس میں جو ہے نا میری پارٹنرشپ تھی کچھ لوگوں کے ساتھ، اور ایک بزنس ہم وہاں ریسٹورنٹ کا کرتے تھے، چائنیز فوڈ کا، اوتھینٹک چائنیز فوڈ. یہاں وہ والا چائنیز نہیں جو یہاں پاکستان میں نے دیکھا ہے کہ ہر دکان پہ چائنیز مل رہا ہوتا ہے، جو اوتھینٹک جیسے یہاں پہ اس وقت کراچی میں پی ایف چینگز ہے، یا مطلب اس کے علاوہ تو کوئی مجھے کراچی میں بڑا نام نہیں پتا. یہ دوسرے نام ہے یہ جو جنسوائے وغیرہ، یہ میرا خیال ہے میں اس کو مطلب انٹرنیشنل لیول پہ چائنیز میں نہیں سمجھتا اس کو، مطلب یہ تو صرف ایک یہاں پہ ایسے ہے. تو اس میں ہماری وہاں پہ پارٹنرشپ تھی، اور اس پارٹنرشپ کے اندر جو ہمارے وہاں پہ جو کک جو تھے، جو کام کرتے تھے، جو ہمارے بزنس کے اندر جو تھے، وہ بہت سارے تھے اور مختلف نیشنلٹی کے تھے. اس میں جو مین جو ہمارے شیف تھے وہ پاکستانی تھے، لاہور کے تھے سارے. اور ماشاء اللہ مطلب بہت اچھا تھا وہ ریسٹورینٹ، اور آج بھی چل رہا ہے وہ، لیکن میری اس میں پارٹنرشپ نہیں ہے. جس وقت میں آیا تو میں اپنا سب کچھ فائنڈ اپ کر کے آیا. تو ایک تو اس میں میرا اپنا ایکسپیرینس وہاں کے حساب سے یا پاکستان کے حساب سے نہیں، وہاں کے حساب سے میرا ہے کہ بھئی ہم کیا کرتے تھے، کس طرح کرتے تھے، اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا تھا. اچھا، باقی رہی بات ٹیچنگ کے معاملے میں، میرے اندر میں 97 سے 2001 تک پاکستان میں بھی رہا ہوں، پڑھائی کر رہا تھا اس زمانے میں یہاں پہ کراچی میں گلشن اقبال میں میری رہائش ہے. بلاک 13 میں، بلاک 13 میں اس وقت میں رہتا تھا، اب بلاک 19 میں میری رہائش ہے اس ٹائم. تو اس ٹائم میں یہاں پڑھ رہا تھا. میں نے یہاں سے بی سی ایس کیا، لیکن بہرحال میں نے ڈگری نہیں لی، میرے پاس ڈگری نہیں ہے. اور میں ایک بات یہاں اور بتاتا چلوں کہ کچھ لوگ اس وقت ہمارے یوٹیوبرس وغیرہ موجود ہیں جو کہ ڈگری کے بڑے خلاف ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اسکلز ہونی چاہیے. تو ایک حد تک اس معاملے میں میں ان کے ساتھ ہوں، کیونکہ میں ایک سامنے خود ایک اس کی مثال ہوں. میرے پاس مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت دی ہے تجوید میں. میں وہاں پہ سعودی عرب کے جدہ کے جمعیت تحفیظ القرآن کریم کے مختلف اساتذہ کو تجوید پڑھاتا تھا میں، ٹھیک ہے، عرب لوگوں کو، ٹھیک ہے. الحمدللہ. میں ایک بات دوسرے یہاں پہ
کراچی میں جب میں تھا، میں نے 99 میں یا 98 میں میں نے قرآن اکیڈمی ڈیفینس مین جو کون سا فیز 5 فیز 6 سے غالباً فیز 6 ہے، اس زمانے میں اس کے ڈائریکٹر انجینئر نوید صاحب ہوا کرتے تھے، جو ڈاکٹر اسرار صاحب کی ہے. تو میں وہاں پڑھتا تھا، میرے استاد ہوا کرتے تھے انجینئر نوید، مرحوم انجینئر نوید صاحب، اللہ ان کی مغفرت تھے. اور ایک سبجیکٹ میں تجوید کا پڑھاتا تھا. اس وقت جو تنظیم اسلامی کے امیر محترم شجاع الدین بھائی ہیں، وہ میرے ساتھیوں میں سے اس وقت. اور تو مجھے خیر میں یہاں ایک سبجیکٹ یہ پڑھاتا تھا، ساتھ میں اس وقت یہاں پہ خواتین، میرے بلاک 13 میں میری خالہ کا ایک گھر تھا، گھر ابھی بھی ہے 240 گز پہ، وہ نیچے انہوں نے کرائے پہ دیا ہوا تھا، اوپر جو ہے ان کو خود رہتی تھی. تو وہ نیچے ان کا ہم نے کرائے پہ خالی کروایا تھا، تو مکان خالی ہو گیا تھا اس ٹائم پہ، کچھ عرصے تک خالی تھا. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھئی یہاں کوئی اچھا کام ایسا کرو جس سے دین کی کوئی برکت ہو. تو مجھے ایک موقع مل گیا اور میں نے وہاں پہ عربی گرامر اور تجوید کی 2 کلاسیں میں نے وہاں شروع کی تھی. یہ میں بات بتا رہا ہوں 98 99 2000 کے. وہاں پہ میں پڑھاتا تھا عربی گرامر اور تجوید کی کلاس خواتین کی. ایک کلاس میں 40 to 50 اسٹوڈنٹس ہوتی تھی. بڑا کمرہ تھا ہمارے پاس، جتنی جگہ تھی ہم نے اتنا اس میں لوگوں کو رکھا. تو 3-4 الگ الگ کلاسیں ہوتی تھیں، ایک یہاں پہ. باقی یہ میرا مطلب میں جس سے بتا رہا ہوں یہ میرا ٹیچنگ کا تجربہ رہا ہے. اچھا باقی یہ ہے کہ اس سے ہٹ کے میں اس زمانے میں یہ گرافکس کا بڑا نیا شروع ہوا تھا، یہ فوٹو شاپ وغیرہ، یہ اس زمانے میں بہت نئی بیسک چیزیں ہوا کرتی تھی. تو میں نے وہ سیکھا بھی تھا، لیکن گرافک کے معاملے میں میں ذاتی طور پہ میری کوئی دلچسپی نہیں ہے، میرے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اگر یہاں اس کلر کے اوپر یہ کلر ہے اور آپ اگر مجھ سے پوچھیں کہ بھائی یہ اچھا لگ رہا ہے، یعنی میں آپ کو بولوں گا اچھا لگ رہا ہے. اگر آپ اچھے آدمی سے پوچھیں گے جس کا ذوق شوق بولے گا بھائی یہ کیا لگ رہا ہے، تو میرا اس میں میری صلاحیت نہیں. میں نے وہ اس وقت فوٹو شاپ سیکھ تو لیا ماحول کے حساب سے، لیکن میں نے اس کے اوپر کوئی یعنی پریکٹس زیادہ نہیں کی، اور نہیں میرا شوق ہے ابھی بھی. ایون اگر آپ مجھے ابھی 10 دفعہ بٹھا بھی دیں گے تو میرا بالکل شوق نہیں ہے. تو یہ میرے اندر بالکل صلاحیت نہیں ہے اس چیز کی. ہاں میری صلاحیت کسی ٹیکنیکل چیزوں میں تھی، نیٹ ورکنگ میں، کمپیوٹر کو کھولنا. ہم خود اس زمانے میں کمپیوٹر اسمبل کرتے تھے. میں نے بلکہ 93 94 میں خود کمپیوٹر بہت اپنے خاندان کے سارے خود الگ الگ پارٹس ہم خریدتے تھے الگ الگ. اب تو قریب بہت آسان سی بات ہو گئی کہ مدر بورڈ، اور اس زمانے میں لوگوں کو تو یہ نام بھی نہیں پتہ ہوتے تھے. تو یہ الگ سے ہم خریدتے تھے اور خود میں اسمبل کرتا تھا، خود انسٹالیشن کرتا تھا، ساری چیزیں خود کر کے پھر یعنی یہ میرا شوق، اس میں میری ایکسپرٹیز ہے. تو ایک تو یہ ہو گئی بات. اچھا پھر یہی چیزیں میں جو میری جس چیز میں ایکسپرٹیز تھی یہ میں نے یہاں پہ بھی پڑھایا ہے مختلف جگہوں پہ، اور یہ میں وہاں پہ بھی جدہ میں بھی میں نے مختلف جگہوں پہ اس کو پڑھایا ہے. اچھا ویسے تو میں جاب کا کام کرتا رہا ہوں، اور جس طرح میں نے آپ کو یہ ریسٹورینٹ کا ایک بزنس کا بتایا. اب اس کے علاوہ چھوٹے موٹے اور چیزیں ہیں، ظاہر ہے ہر چیز کی میں ابھی تفصیل مل جاؤں گا، بات لمبی ہو جائے گی. تو یہ میری ایکسپرٹیز. اب میں یہاں پہ آ گیا ہوں، پچھلے 3-4 مہینے ہو گئے مجھے یہاں آئے، اور اب میں یہاں پہ یہی دیکھ رہا ہوں کہ مجھے یہاں پہ کیا موقع مل سکتا ہے، نوکری کا مل سکتا ہے، بزنس کا مل سکتا ہے. اپنی بات ختم کرنے سے پہلے 1-2 باتیں میں بس کروں گا کہ جو پچھلے لوگوں نے بات کی ہے اس میں دیکھیں مولانا صاحب نے ایک اچھا لیکچر دیا ماشاءاللہ، بہت اچھی بات کی انہوں نے. تو دین کے حوالے سے انہوں نے ساری باتیں کی، لیکن انہوں نے صرف اور صرف دین کی معذرت آپ میری بات کا، میں یہاں پہ کسی کو ڈیگریڈ یا وغیرہ خاص کر کوئی ایسا مقصد نہیں ہے. اختلاف مطلب ظاہر سی بات ہے، آدمی اختلاف کرتا ہی ہے. تو اگر آپ مجھے دلیل سے اس کی بات جواب دیں گے تو میں آپ کی بات بھی مان لوں گا. تو ابھی یہاں پہ ایک صاحب جو بیٹھے تھے نہیں جواب دینے کا موقع نہیں ہے. نہیں ٹھیک ہے، نہیں بعد میں آپ مجھے جواب دے دیجیے. یہاں پہ جو صاحب بیٹھے تھے غالباً وہ جا چکے، انہوں نے ایک بات کی، حدیث کی باتیں بتائی، سب کچھ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ اگر ہم چلیں گے، اس کے مطابق اگر ہم بزنس کریں گے، بزنس اگر ہم کریں گے اس کے بتائے ہوئے طریقے سے، تو ہمیں بزنس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا. بہت ہی معذرت کے ساتھ علماء اور بڑے بڑے لوگ بیٹھے، میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، میں اس سے شدید اختلاف کرتا ہوں. یہ کسی حدیث کسی قرآن میں موجود نہیں ہے کہ آپ کو نقصان نہیں ہوگا. بالکل آپ کو نقصان ہوگا. صحابہ کو بھی ہوا، وہ اللہ اس کے رسول کے طریقے پہ چلتے تھے، تابعین کو بھی ہوا. اور یہ جو نقصان ہے یہی اسی کا نام ہے قضاء اور قدر. اس کو میں نقصان کی کہیں پہ کسی حدیث میں ہوگا. ہاں اس کے طریقے پہ کیوں چلنا ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، وہ ایک الگ ایشو. لیکن یہ کہنا کہ اس کے طریقے پہ آپ چلیں گے آپ کو نقصان نہیں ہوگا، ٹوٹلی رانگ.
میں اس بات سے بالکل ایگری نہیں کرتا. یہ کسی حدیث اگر ہے کوئی حدیث تو مجھے میری اصلاح کر دیں بعد میں, ابھی تو نہیں, آپ کے بعد اگر کوئی دلیل ہے, کوئی چیز ہے, کیوں صحابہ کو نقصان ہوا, کیا انہوں نے اللہ اس کے رسول. اچھا ایک بات, اب اس سے ہٹ کے دوسرے ٹاپک پہ آ جاتے ہیں. اب یہ تو ہم وہ اس لیے بات کریں کیونکہ الحمدللہ سب مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں. ہم جہاں پہ کام کرتے تھے میرے پاس 52 نیشنلٹی کے لوگ کام کرتے تھے, 52 نیشنلٹی کے لوگ. یہاں پہ صرف ایک نیشنلٹی کے لوگ بیٹھے پاکستانی بس, وہاں 52 نیشنل, اور 52 کے اندر بھی ہر قسم کے لوگ ہیں. اس میں عرب ہیں, اس میں یورپین ہیں, اس میں افریقن ہیں, اس میں ہم ایشین ہوتے تھے, سب لوگ ہوتے تھے. غیر مسلم بھی ہوتے تھے, مسلمان بھی. اچھا غیر مسلم کے اندر بھی کوئی کرسچن ہے, تو کوئی یہودی ہے, تو کوئی کٹر ہے اپنا, کوئی کچھ ہے, کوئی کچھ ہے. ہمیں ہر چیز کو دیکھ کے بات کرنی پڑتی ہے ہر جگہ پہ. اب سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے یہاں پہ ایک چھوٹا سا, بھائی بل گیٹ, ایک مثال دے رہا ہوں میں, جیسے بل گیٹ ہوا یا آپ نے امیزون کی مثال دی, یہ جو بڑے بڑے بلینئرز اللہ نے جن کو اتنا پیسہ دیا ہے, انہوں نے, ان کے پاس اسلام کی دولت تو ہے ہی نہیں, اللہ نے ان کو اسلام کی دولت سے نہیں نوازا. صحیح, آخر انہوں نے کیا کیا, اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ جو عمل کر دیا, جو اتنے وہ پیسے والے بن گئے. سوال ایک میرا, آپ مجھے اس کا جواب دیں کہ کیا اس کے اوپر انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے اوپر چلنا شروع کر دیا. نمبر ایک, اس بات کو چھوڑ دیں. چلے اب آ جاتے ہیں آگے کہ اب انہی میں سے جن لوگوں نے اتنا کمایا, اتنا پیسہ لیا, ان لوگوں نے بڑے لوگوں کی خدمت بھی کی. بل گیٹس کا مجھے یاد نہیں کون سے سن میں, اس نے پتہ نہیں کتنے بلینس اس نے جو ہے نا وہ فلاں بچوں کے لیے, فلاں جگہ کے لیے اس نے وقف کیے. اس نے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ایک عام آدمی جس کو دین کا علم زیادہ نہیں ہے, وہ یہ سوال کرتا ہے, یار دیکھو اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ انصاف کرے گا, بے شک کرے گا, اس میں کوئی شک نہیں, ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر, ایک ہمیں ذرا برابر بھی اس میں شک ہے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جو بل گیٹس نے اتنے بلینس کمائے ہیں, جیسے بھی کمائے, وہ چھوڑ دو, وہ تو اللہ اس کا معاملہ ہے کہ وہ کافر ہے, اس نے اللہ پہ ایمان نہیں لایا, لیکن اس نے بھائی اتنے لوگوں کی مدد بھی تو کی ہے, کتنے لوگ صحیح بھی ہوئے ہیں, کتنوں کو فائدہ بھی ہوا, کتنے غریب کو. تو آیا کہ کیا اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے گا؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے. کیا اللہ اس کو معاف کر دے گا آخرت میں؟ بالکل نہیں. قرآن واضح طور پہ ایک بات کہہ رہا ہے, فَلَن يُقْبَلْ, ہرگز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا, فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا, اگر وہ پوری دنیا کی زمین کے برابر بھی سونا دے دے, پوری دنیا کی زمین. اب آپ سوچیں, ابھی تو چھوٹا سا ایک حصہ ہے نا, ایک ملک, شہر, علاقہ, اتنا ہی پیسہ ہوگا اس کے پاس, اور کتنا ہوگا, پوری دنیا کی زمین کے برابر اگر سونا بھی وہ وقف کر دے نا, تو اللہ کے نزدیک وہ قبول نہیں ہے. تو اب اس سے ہمیں بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایمان بہت بڑی چیز ہے. ہم جو بات کرتے ہیں نا کہ ہم ایمان کی جو بات مسلسل کرتے ہیں, اسلام کی بات, کہ اللہ اور اس کے رسول کی, اس کی ایک وجہ ہے. اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ہمیں کاروبار میں نقصان نہیں ہوگا. ہوگا بھائی, نقصان کیوں نہیں ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کو ہی ہوتا ہے کاروبار میں. اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, سب سے زیادہ نقصان انہیں کو ہوا ہے, سب سے, اور ان لوگوں کو جو سب سے زیادہ نمازیں پڑھتے تھے, سب سے زیادہ مطلب اللہ کے قریب جو لوگ تھے. اللہ کی آزمائش ہے یہ, کیونکہ یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ آپ کو اللہ یہ دیکھتا ہے, آپ کو نہیں دیکھے اور دیکھے, دونوں طرح, کہ آیا یہ بندہ میرے کس اس کے اوپر اتر رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک چیز. اب یہاں پہ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو دوسرے لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں, اگر اب ہم بات کرتے ہیں, اگر بھائی میں نے اپنی دکان کھولی ہے, ابھی آپ نے شاید مثال کی دکانیں بنا بھی نہیں دی تھی کہ ہم جو ہے نا اب وہاں پہ اپنے کام کے اندر عبادت کریں, تو 5 وقت کی بات, 4 وقت کی بات ہے, 5 وقت کی بات بھی نہیں ہے. ہم تھوڑی دیر کے لیے دکان بند کر دیں, نماز پڑھنے چلے جائیں. ایسے بہت سارے لوگ ہیں کراچی کے اندر, میں نے خود دیکھے ہیں بہت سارے لوگ ہیں. لیکن وہ کیا کرتے ہیں معذرت کے ساتھ, وہ بند کر کے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, لیکن خود اکیلے جا رہے ہیں, ماحول نہیں بنا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, ابھی پچھلے 2-3 سال کے اندر سعودی عرب کے اندر کافی چینجز, بلکہ 4 سال کے اندر بہت بڑی چینجز آ گئی ہیں. اس سے پہلے تک سعودی عرب کے اندر یعنی یہ پاسبل نہیں ہے کہ اذان ہو جائے اور کوئی دکان کھلی ہوئی ہے, ایون دکان والا کافر ہوگا. بھائی وہ کافر ہے یار, لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر تھوڑی, زبردستی آپ اس کو تھوڑی دین کے اندر لا سکتے ہیں, تو آپ اس کو کیا. لیکن یہ ایک حکومتی سطح کے اوپر ایک قانون بنا ہوا ہے کہ آپ دکان نہیں کھلی رکھ سکتے. اب اس سے کیا ہوتا ہے فائدہ؟ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کافر کو بھی دکان بند کرنی ہوتی ہے, تالا لگانا پڑتا ہے, وہ دکان بند کر کے اندر بھی نہیں بیٹھ سکتا, وہ دکان بند کر کے دکان کے اندر بھی نہیں بیٹھ سکتا. اس نے تالا لگانا ہے, باہر آ کے پبلک میں بھی نہیں, گاڑی ہوتی ہے عام طور پہ لوگوں کے پاس, کوئی ایسی چیز ہوتی ہے اس میں وہ آ کے کہیں پہ یا کوئی آگے پیچھے کہیں چلا جائے, پبلک میں بھی نہیں. تو یہ ایک ماحول ہے. لیکن ہم یہاں پہ اگر خالی صرف دین کی بات کریں گے لوگوں کو نا, میں آپ کو یہاں تو چلے ماشاء اللہ الحمدللہ دیندار لوگ بیٹھے, لیکن میں آپ کو یہ بات اس لیے کر رہا ہوں یہاں پہ, میں نے اس کو اس لیے امپورٹنٹ سمجھا کیونکہ بہت سارے ہمارے ساتھ جب آپ کام کرنے جاتے ہیں نا,
آپ کے ساتھ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے 50 دفعہ مولانا طارق جمیل صاحب کو سنا ہوگا, 5000 دفعہ مفتی تقی عثمانی صاحب کو بھی سنا ہوگا, 6000 دفعہ جو ہے وہ اچھے اچھے بڑے بڑے علماء جن کو آپ علماء حق سمجھتے ہیں ان کو بھی اس نے سنا ہوگا, لیکن پھر بھی وہ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھا ہوگا, پھر بھی وہ ایک وقت کا روزہ نہیں رکھ رہا ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کیا کر لیں گے, کیا کر لیا, مطلب کہ میں آپ سے یہ بولوں گا کہ یار آپ نے آپ کے آنا آپ کی تقریر میں اثر ہے نہ کچھ ہو رہا ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, تم جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کوشش کر لی کہ آپ کے چچا آخری وقت پہ ایمان لے آئیں, یہاں تک آپ نے کوشش کر لی کہ آپ کے کان میں کہہ دیں لا الہ الا اللہ, لیکن نہیں ہوا یہ کام. تو ہمیں یہ چیز کے اوپر دیکھیں, دین کا کام کرنا, دین کا کیا کام ہے, بزنس کرنا دین کا کام ہے, پتہ ہے آپ کو یہ بات, بزنس کرنا دین کا کام ہے, این دین کا کام ہے. اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, کھیلنا کودنا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ دین کا کام ہے. یہ دین کا کام یہ نہیں ہے کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھوں, میں روزے رکھوں, میں زکوٰۃ دے دوں, میں حج ادا کروں, نہیں. یہ جز ہے, ایک حصہ ہے ہمارے. آپ بات ابھی آپ ٹیکنالوجی کی دور یہ آپ لے کے آ گئے, آج سے 10 سال پہلے, 20 سال پہلے, 15 سال پہلے اسی کی بات کرتے تھے, نہیں نہیں بھائی حرام ہے حرام ہے حرام ہے. میں نے بڑے قریب سے ان دارالعلوم کے علماء کو, بہت سارے لوگ, میں نام کسی کا بھی یہاں پہ نہیں لوں گا, صحیح ہے, وہی لوگ جو اس وقت یہ فتویٰ دیتے تھے اور اس وقت اس چیز کو حرام کرتے تھے, آج وہ انہیں کے ہاتھ میں وہ آ گیا. میں ان کو کنڈم نہیں کر رہا, میں بتانا صرف یہ چاہ رہا ہوں. جی بڑی معذرت ہے. جی 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 ابھی پہلے سیشن کے بعد دوسرے میں انٹروڈکشن کی بات ہوئی تھی, مختصر انٹروڈکشن کی بات ہوئی تھی. ہم ٹائم لمیٹیڈ ہے ہمارے پاس, ٹائم بہت لمیٹیڈ, ہم بالکل برابر کر لیں. بالکل برا, آپ نے 3 بجے کی میری ڈیوٹی تھی. میں نے اپنے مینیجر کو کہا, میں نے 2 گھنٹے کی ایکسٹینڈ کیا کروائیے, ایکسٹینڈ کروائیے, پوائنٹ ٹیکن, بیچ میں ایکسٹینڈ کروائیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, چلیں جیسے آپ, مختصر صرف یہی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا. دوسری بات یہ تو 5 تھی سر. سر پوائنٹ ٹیکن اصل میں پتہ نہیں چلتا بندے کو فلو میں نا. جی جی جی, اب ہمیں بات یہ ہے کہ ہم نے جو بزنس کی بھی بات کی ہوئی ٹائم ہے, لمٹ کرنے سکتے ہیں. اب میں نے جس طرح آپ کو اپنے پوائنٹ بتا دیے ہیں کہ بھائی میری کیا قابلیت ہے, کیا صلاحیت ہے, یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے, اور یہیں پہ میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں. اگر میری اس بات میں یا میری قابلیت ہے, بالکل بھی نہیں سر, بہت اچھی بات ہے. یہ ظاہر اگر ہر بندہ اتنا ٹائم لے گا تو ہمارا تو سیشن ختم نہیں ہوگا. آپ نے بالکل اچھا کیا, اور وہی والی بات ہے, دیکھیں جو آپ نے بولنے کا عادی ہوتا ہے نا, تو پھر وہ فلو میں چلا جاتا ہے, تو اس لیے آئی ایم سوری. آپ نے بہت اچھا کیا, میں آپ کی بات کو بالکل برا نہیں مان رہا, بہت اچھی بات ہے. تو بہرحال میں نے اپنی صلاحیت کا بتا دیا. اگر اس میں سے آپ میں سے کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے یا کوئی آئیڈیا مجھے دے سکتا ہے, میرے ذہن میں یہاں پاکستان میں یہ تھا کہ بھئی ہم کوئی ایسا بزنس کریں کہ کوئی ریسٹورنٹ کھولیں, اور چائنیز کا ظاہر ہے ہمارا ایک تجربہ ہے, بہت اچھا تجربہ ہے. ہاں, چائنیز کے ساتھ ہمارے چھوٹے بزنسز میں روسٹ اور برگر کا بھی ہمارا ایک شیئر وہاں پہ اس میں رہا ہے, اور لیکن وہ بڑے لیول پہ نہیں تھا, وہ چھوٹے لیول پہ تھا. تو اس میں بھی ہمارا, اگر کوئی اس میں انٹرسٹڈ ہے اور کوئی سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی بات کرنے کے لیے بعد میں, تو وہ بعد میں مجھے بتائے, یا اس میں گروپ میں یا بعد میں جو بھی جس طرح بھی ہے, تو پھر ہم اس کو مطلب جو جس طرح سے. بہت شکریہ.